والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کی ڈبلنگ بند کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، میری بات سمجھ لگے۔ جتنے بیٹھے ہو چند باتیں عرض کرنی ہیں، لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ کوئی اہل خانہ شفقت کریں تو بچوں کو چپ کروا دیں تاکہ گفتگو میں خلل نہ ہو۔ بڑے تھوڑا آگے آ جائیں تو شفقت ہو جائے گی۔ بچوں کو تو سناتا ہی ہیں، بڑوں کو سنانا مقصد ہے۔ آپ سنیں گے تو بچوں سے تو چھوٹوں کو سنائیں گے۔ تھوڑا نیڑے نیڑے ہو جاؤ نا۔ اہل خانہ میں سے کوئی جائے اندر اور بچوں کو چپ کروا دے۔ مقصد تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کی بات سننا اور کرنا۔ تو شور ہوگا تو توجہ نہیں رہے گی، توجہ نہیں ہوگی تو سمجھ نہیں لگے گی۔ ہے کہ جگہ خالی نہیں ہے تو اسی تھوڑے آگے نہیں آ جانے۔ آگے آ جاؤ بڑے بڑے سارے، آگے آ جاؤ یار۔ یہ دروازہ بند نہیں کر دیتے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شوق سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم لوگ اس وقت طلحہ بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں مہندی کی بےہودہ رسم کی بجائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے۔ اس محفل میں نا آج ٹھیک ہے تعجب یہ ہو رہا ہوگا کہ وہ محفل مہندی پہ محفل، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ نئی بات یہ تھی کہ مسلمان ہو کے لوگوں نے بے حیائی اور عریانی فحاشی کا پروگرام مہندی کی کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں تو یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا، مہندی تو ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ مہندی پر جو لوگ ڈانس کرتے ہیں، ناچ رنگ کی محفلیں کرتے ہیں، وہ تو ہمارا دین نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر کام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو میں نہیں جانتا، میں تو ان کو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں نے یہ بھی کہا ہوگا تو کی کروان لگا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں ہے نا، وہ کہتے ہیں نواں کام میں ایک ہی ہون لگا ہے جناب، مہندی تے محفل کتھوں آ گئی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اگر حضور کے نہ ہوتے تو پتہ نہیں اس وقت تک ہماری شکل بندر و خنزیر جیسی ہوتی ہے۔ ایک کلمہ پڑھے آیا تے آج جیسی اپنا انسان دی شکل جی پھیر رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فضول خرچی پسند نہیں کرتا۔ کیا پسند نہیں کرتا؟ سارے بولیں، اللہ فضول خرچی پسند نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ مہندی کے نام پہ ڈھولک کی تھاپ پہ پورے محلے کو یہ بیان کرنا کہ دیکھو جی اسی بھی دیکھو کون ہونے ہیں، ڈھولک بجانے والا کون ہوتا ہے؟ سارے محلے کو آپ کیا گواہ بنا رہے ہیں کہ آپ کون ہیں بھائی؟ اور پتہ ہے آپ کو کہ اس محفل میں تعداد تھوڑی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حضور کے نام کی ہے۔
ایتھے اگر بازاری عورتاں دے خسرے آئے ہوندے تو پھر ایتھے رات 2 بجے تک مچ لگنا سی، ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہاں مولوی آئے ہوئے ہیں اور وہ بات رسول اللہ کی کریں گے تو کہتے ہوئے کیڑی گل ہے یار، اے تسی کی کر رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کر کر کے اتنے پک گئے ہیں کہ ہمیں اب نیکی اچھی نہیں لگتی۔ ہم گناہ کر کر کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کر کے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب گھروں میں فلمیں چلیں، گھروں میں ڈرامے چلے، اور ان ڈراموں میں عورتیں ناچ رہی ہیں، ماں بھی ناچ رہی ہے، بہن بھی ناچ رہی ہے، بھابیاں بھی ناچ رہی ہیں، بیوی بھی ناچ رہی ہے، بیٹی بھی ناچ رہی ہے، تو جو سارے سکرین دے پیچھے ناچ رہے ہیں تو کہتے پھر پیچھے تو نہیں نا، صرف پھر گھر دے وچ بھی نچنے چاہیے۔ اس لیے کہ ڈراموں سے تو ہم نے شادیاں سیکھی، فلموں سے تو ہم نے شادیاں سیکھی کہ اسی شادیاں کیسے کرنی ہیں۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا جنازہ نکال کر مسلمان اپنے گھروں میں شادی رکھتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میری سنت ہے، اور نکاح اس لیے دیا گیا کہ بندہ با حیا بن جائے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو حیادار بن جاتا ہے بندہ، اس کے اندر حیا آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے، وہ کسی کی عزت کو جھانکتا تانکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کی شکل میں، بیوی کی صورت میں مجھے خود ایسی چیز دے دی ہے کہ اب مجھے کسی کی طرف کسی کی عزت کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح تو حیادار بناتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو حیادار بنانے والا نکاح تھا اس کو ہی اتنی بے حیائی سے کیا جاتا ہے کہ شادی کے نام پر گناہوں کا پورا پیکیج بنتا ہے، اور اس پیکیج میں وہ کون سی ایسی گناہ کی چیز ہے جو ہم ایڈ نہیں کرتے۔ تو اسی منگنی تو شروع ہو جاؤ، ہم جناب جتنے جتنے نوٹ زیادہ اتنے چونچلے زیادہ، وہ کہنے نہیں ساڑھا نک نہیں رہنا، نک تے لگ پتہ جانا تو قبر تے جل دے صحیح کہ نک کی کردہ۔ وہاں تو ایک ہی ذات ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو آگے جا کے ہم نے جواب دینا ہے۔ فرشتوں نے پوچھنا 10 ہوئے دنیا میں ان کے بارے میں کیا 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 آئے ہو، اتھے تسی کی کہو گے کہ جناب بس اسی معاشرے دے نال نال چل دے رہے، جدہ جدہ نو مڑوڑ دے رہے اسی بھی مڑ دے رہے۔ یہ بیان کریں گے وہاں جا کے آپ؟ ہر جناب دوجہ منجلہ منڈا کھڑا ہو جاندہ ہو، کہنا نہیں نہیں میرا بیان جو ہے گا کہ دنیا دا 8واں عجوبہ ہوئے گا، لگ پتا جائے گا۔ کیا بتانا چاہتے ہو کہ تم بے حیا ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے میں تم دلیر ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو کہ جس رب نے سانو نعمتاں دتیاں اسی اس نعمتاں دا شکر کرن دی بجائے چونک دے وچ ڈھول بجا کے تے لوکاں نوں دسیا کہ اسی بھی جناب اللہ دے رسول دے نافرمانا؟ یہ بیان کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کیا رہ جاتی ہے؟ اور یہاں کہتے نہیں میرے یار نہیں سن مندے، میرے یار نہیں سن مندے، پھر میرے گھر والے نہیں مندے۔ پھاڑ میں جائیں ایسے گھر والے جو اللہ رسول کی نافرمانی کروائیں۔ وہاں تو معاملہ کیا تھا، جنہوں نے دین پڑھا نا، اور دین عشق رسول کیا کرواتا ہے۔ ایسے تیسی ترلے کروا کے توڑ کو محفلہ کرانے ہیں، کہے مہندی دے ناتے محفل کرو، کہتے تو کڑی نوی گل کردہ پیا مولوی، ایسے تیسی اجڑے بلانے، بزاری عورتہ بلانی ہیں، شرابہ چلانیاں۔ تو جناب 2 بجے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہاں بھی تکلیف ہوگی کئیوں کو کہ آپ نے گلی میں سپیکر لگایا ہوا ہے، یہ کون سا اخلاق ہے کہ آپ نے جناب سپیکر لگایا ہوا ہے، کتنوں کی نیند خراب ہوگی۔ لیکن مہندی دے ناتے کی ہوئے گا 12 بجے تو بعد گھوڑے نچنا شروع ہوندے ہوندے کہ نہیں ہوندے؟ گھوڑے نچوائے وہ گھوڑے جن کی پشتوں پہ سوار ہو کے مرد مجاہد جنگوں میں جایا کرتے تھے، اور نہ گھوڑے ہیں یہ ٹنگا جو تسی جناب جھانجرہ پو آکے گلیاں جو نچانے شروع کر دیتے۔ کفر بھی ہستا ہوگا کہ جنہ گھوڑیاں تے چڑھ کے نہ سانو وڈنا سی، ایک گھوڑے تے نہ دے گھر چاہ کے نچ رہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ قرآن کہتا ہے محبوب ان گھوڑوں کی قسم جن کی پشتوں پہ تیرے غلام سوار ہوتے ہیں، اور ان گھوڑوں کی جو پاؤں ہیں وہ پتھروں سے ٹکراتے ہیں، ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے ان چنگاریوں کی قسم۔ جڑے میدان گھوڑے جا رہے ہوندے نا، جب وہ پتھروں سے ٹکراتے نا ان کے پاؤں سم، اس میں سے چنگاری نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے ان چنگاریوں کی قسم۔ گھوڑوں کی تو لب قسم اٹھاتا رہا،
تسی وہ گھوڑے جانجنا پوا کے گلیاں چ نچا چھڑیا، پھر وہ قوم کیا کرے گی؟ اللہ برکت دے اس قوم کو ہم کیا، میں تو کلام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ اس قوم نو کی سمجھائیے، جڑی منگنی تو شروع ہوندی تو کہندی کڑی منڈا ہاتھ چ ایک دوجے دے رنگ پان تے اس تو بعد پھر وہ کہندے کی ہویا، کہندے نہیں وڈے نہیں مننے تے منگنی توڑی، اس سے پہلے جناب بچہ شاپنگ کرنے بیٹی کو ساتھ ہی لے کے جا رہا ہوتا ہے، پھر باقی رہی سے کسر وہ کہندے تو ایسی دوواں کرانے آپس سے پلان ہے کیتا ہے کہ رل کے مہندی کر لئیے، یعنی ادھے تو پا تے ادھے میں پاواں تے دو میں رل کے اجاڑی گئے، ہاں جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کے پاس 4 ٹکے زیادہ ہیں، اللہ کی نعمت زیادہ ہیں، وہ کہندے سی گھر چ نہیں کرنی، اسی میری حال جا کے کرنی، وہ میری حال جاندہ، پھر وہاں جناب گھر کی عورتیں ناچتی، یہ شادی پہ گھر کی عورت کو نچانے کا کیا کام ہوا بھائی؟ وہ پورا مہینہ پہلے جناب گلی دے جا کے دستک دے آؤ جی ساڑھے پتر دھوے آئے ہی ڈھولکی بجانی ہے، تسی کی ہو؟ اور پھر جناب چمچہ جنہوں گھر روٹی پکانی نہیں آندی وہ بھی چمچہ بجا رہی ہوندی آتے، پھر سارے محلے کی غیبتیں چگلیاں بھی ہو کے پورے گلی دے وچ جناب لڑائی جھگڑا پا کے پھر بعد جو کہنے مولانا کو تویز دیو ساڑھے گھر تے سکون ہی نہیں، تو سکون ایسے ہونا ہے؟ سکون تو اللہ رسول کی فرما برداری میں، مگر اس قوم کو کیا سمجھائے؟ تسی اتھے بھی گلہ سنو گے، ہمارے منہ پہ کہتے ہیں حضرت صاحب آئے ہیں، پچھو کہتے ہیں مولوی آیا ہوا سی، اتنی بدتمیز قوم ہے جس کو کوئی ادب نہیں ہے، یہ میں سچی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، ہم نے آنکھیں بند تھوڑی کی ہوئی ایسی معاشرے چرندے، اور یہاں سنیں گے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا میں جس دن سے وہ واقعہ پڑھا ہے نا دماغ اس طرح گھوم گیا ہوا، 10,000 سال پرانی بات کی ہمارے بابے نے، غوث پاک کہتے جس میں بغداد میں گیا اس وقت قوم دا حال ایسی کہ قوم بغداد سے بیان بڑا گون نہ سن دی سی کہ مولوی کی کہہ رہا کہ گھر جا کے عمل کوئی نہیں کرتے، ایتھے بھی اسی جمعہ پڑھن لگیا پلاسٹک دی ٹوپی پا کے جاواں گے کیونکہ گھروں لین دیتے توفیق ہی نہیں سانو، نہیں تو پا کے جاواں گے تو لوگی کہیں گے مولوی تو مولوی بن گئے، اس لیے مولوی تو نہیں نا بننے سے واسطے اسی گھروں ٹوپی پا کے نہیں جاواں گے، اسی جا کے تو ٹوکری چوک گندی ٹوپی چوک کے پاواں گے جڑی کسے دنیا دے جڑا کونسلر بھی ہوتے دے سامنے بھی پاندے اسی شرمائیے تے رب دے سامنے پا کے اسی چلے جاندے، اور ہم نے ٹوپیاں پلاسٹک اس لیے مسجد میں رکھی ہیں جو چنگی رکھاں گے تو لوگ چوکے لے جائیں گے، چونکہ قوم کا اخلاقیات تو یہ ہے، اس قوم کو کیا سمجھا؟ جنہوں نے عشق رسول کیا ہے ان کی بات سنے کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف سے جنگ کے لیے گئے، بڑی بات پتہ کیا اس کو سوچنا ہے بعد میں آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے ایک غزوے میں چلے گئے، عبداللہ بن ابی کہنے لگا اسی عزت آلیاں اسی معذلہ ذلیل لوگاں نو مدینوں کٹ دیں گے، یہ کس نے کہا؟ میری بات سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے پیچھے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے مدینہ چھوڑ گئے، عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اسی عزت علیہ ہیں معاذ اللہ سی ذلیلہ نو مدینہ جو کٹ دیں گے، یہ بات اس نے صحابہ کو کہی، عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو تھا نا وہ مسلمان ہو کے صحابی بن گئے تھے، ان کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرے پیو ہے گل کی تھی تو عبداللہ بن ابی ابھی مدینہ سے باہر گیا ہوا تھا سرحد سے باہر کہ پتر نے کہ تلوار کٹ لی، میں نے کہا تم کیا کہتے ہو کہ ہم عزت والے ہیں اور معاذ اللہ رسول اللہ کے بارے میں ایسا کلام کرتے ہو، صحابہ کے بارے میں ایسا کلام کرتے ہو کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، ایتھے کہہ کہ میں سب تو وڈا ذلیل ہاں کہ سب تو وڈے عزت والے رسول اللہ نے، اس نے تلوار نکالی، باپ کے ساتھ پہ رکھ دی بیٹے نے تلوار، بیٹا کلمہ پڑھ چکا تھا باپ منافق تھا، اور کہنے لگا تو کہے تھے کہ میں وڈا ذلیل ہاں اور سب سے بڑے عزت والے رسول اللہ ہیں، وہ کہنے لگا وہی حالا وہی حالا، وہ کہنے لگا او ہو ایسا بھی ہونا سی کہ پتر جڑا وے پیو دے سر دے تلوار رکھے گا، یہ کب کا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے تب کا ہو گیا جب کا ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تب کا ہو گیا، اس نے بالآخر کہا یہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا میں سب سے بڑا ذلیل ہوں اور سب سے بڑے عزت والے رسول اللہ ہیں، پتر کیا ہون داخل ہو مدینہ سے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے
تو آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا عبداللہ تو نے اپنے باپ کو کیا کہا؟ میں کہا جی میں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ چند دن کے بعد حضرت عبداللہ پھر حاضر ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ میرے باپ سے آپ ناراض ہیں اور آپ اسے قتل کروانا چاہتے ہیں، عبداللہ بن ابی کو۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو قتل کروانا ہو تو تسی آرڈر منو دینا۔ پتر کہہ رہا ہے یہ کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد صرف حضور کی بات مانی جاتی ہے، ادھر ادھر دی نہیں مانی جاتی کہ لوکی کی کہیں گے، برادری کی کہے گی۔ یہ جو کام ہو رہا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ انہوں کو پیسے جو تھوڑے سن دے پھر انہوں نے مولویاں نہ کام کریں گے، یہ بھی وہ ذلیل قسم کے لوگ باتیں کریں گے۔ اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہے۔ یہ تو لگ پتے جائیں گے محشر کے دن جدو تسی جڑے گناہگار تے دنیا دار لوگ نے دنداں دے وچ جدو انگلیاں لین گے کہ او ہو آج کی ہویا؟ رسول اللہ کی وفاداری سے یہ مقام مل گیا۔ اس لیے اٹھیں، اپنے اندر کو دم خم پیدا کریں، اپنے گھروں کے کلچر بدلیں، اپنے اندر کو حیا پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کریں۔ جب عشق پیدا ہوگا نا پھر یہاں کوئی گلیوں میں گھوڑے نہیں ناچیں گے، پھر بازار سے گھروں سے نکلتی ہیں عورتیں جھاٹے چھوڑ کے اور ڈھولک کی تھاپ پہ مہندی کا جنازہ اٹھا کے 10 کی رہے ہوں دے تو سیکھ لو جی یہ ہم مسلمانی ہے۔ گل کرو تو کہنے ملا ازم اور ہے، اب تو دنیا چند پہ پہنچی ہوئی ہے۔ میں کہا تم جڑا منہ دھو کے آیا نا چند ہی گل کر رہا، رسول پاک تو وہاں جب جھولے میں لیٹے ہوئے تھے تو اپنے اشارے سے چاند ہلایا کرتے۔ دین آیا زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے مہندیوں کے نام پر اب یہ بات حدیث سنیں آپ، وہ لوگ ضرور سنیں جڑا کہندا جو میرے کزن دی مہندی ہے تے اتھے شراب بھی چلنی ہے، تے اتھے جناب ہجرہ بھی آنے ہیں، تے اتھے بازاری عورتیں بھی آنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی شکلیں اللہ باندروں جیسی بنا دے، لوگوں کی شکل اللہ خنزیر جیسی کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کون سا جب لوگ اللہ کا انکار کر دیں گے؟ فرما نہیں، فرما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کا انکار کریں گے؟ فرما نہیں، فرما پھر وہ وقت کب آئے گا جب لوگوں کے بندر اور خنزیر جیسے چہرے ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرما وہ لوگ رات کو ناچنے والیوں کا ناچ دیکھیں گے اور شرابیں پئیں گے، دن چڑھے گا تو اللہ سوئے وہ انسانی صورت میں تھے، دن چڑھے گا اللہ ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دے۔ آج مہندیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ آج مہندیوں پہ رقص و سرور کی محفلیں نہیں ہوتی، آج مہندی کے نام پر گھروں میں ڈھولک نہیں بجتی، آج مہندی کے نام پر عورتیں اور مردوں کے اختلاط نہیں ہوتے، آپس میں بے پردگیاں نہیں ہوتی، بینڈ باجہ بلا کر پورے محلے میں جناب ڈھولک بجاتے ہوئے جانا یہ مسلمانیت ہے۔ پھر جناب بارات کے نام پر تو تھا جو تھا، مہندی کے نام پر جو تھا تو تھا، ولیمے تے بھی ہوں نسی میری جال دے اندر ڈسکو چلا لیندے، ولیمے پہ بھی میری جال میں کہتے ہیں پیچھے میوزک چلا دے۔ ہمارے جیسا بندہ بھی سوچتا تھا کہ چلو یار مہندی تے ایسی جانا نہیں، برات تے نہ ڈھولک بجانی، چلو اسی ولیمے تے چلے جاواں گے، اور نہ ولیمے تے بھی لوچ ڈالیا، اور نہ جناب میری جال دے اندر بھی گانے چلانے شروع کر۔ کیوں؟ اور انہوں نے بھی گانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی اتھا جاؤ شیرالے باغ تو لے کے گوندرالے اڈے تک، تو انہوں جناب رنگ برنگے کرتے پا کے تے جناب ٹولاں لے نظر آن کے کھڑے ہوئے ہوئے، انہوں نے پتا ہے کہ قوم بغیرت ہو گئی، یہ سانو ضرور لین آئے گی، اس واسطے کہ ہون سیزن چل رہے ہیں۔ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو وہ پھر چیز بڑھ تو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تسی کتھوں لیا؟
سوال یہ ہے کہ جب ہم ہندو اور مسلمان اکٹھے تھے برے صغیر میں، ہندو جا کے ٹل کھڑکاتے تھے مندروں میں، عیسائی جا کے چرچوں میں ناچتے گاتے تھے، مسلمان تو صرف اللہ کو سجدہ کرتے تھے، مسلمان تو صرف اذان دیندے سی، مسلمان تو صرف اللہ اکبر کی صدائیں تھی، مسلمان تو اپنے نبی پہ درود پڑھتے تھے۔ پھر ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قوم ہندو قوم تے مسلمان قوم اکٹھی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ وہ گان ماں من دے، اسی گان ذبح کر دے، ان کا منہ جہنم کی طرف ہے، ہمارا جنت کی طرف ہے، ان کے پتہ نہیں کتنے خدا ہے، ہمارا ایک خدا ہے، وہی حقیقی خدا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے بڑوں نے تحریک پاکستان چلائی، دو قومی نظریہ کہ وہ قوم ہو رہے، اسی قوم ہو رہا، اور آپ کو پتہ ہے 2 کروڑ لوگوں نے گھر چھوڑا۔ تانوں آ کے اج کہے کوئی کہے کہ تیرے پیو دادے دا مکان اینو چھڈ تے چل چلیے دوجے ملک چ، تسی چلو گے؟ یہ سوال ہے۔ تانوں کیا جائے کہ اوئے تو اتھے کمیٹیاں پا کے پلاٹ لیا، وہ بھی چھڈ، تیرے کو بال ڈنگر ہے وہ بھی چھڈ، تیرے پیو دادے دا مکان ہے تے یہ بھی چھڈ۔ وہ سوال کرے گا کیوں چھڈا؟ وہ کہے گا اس لیے چھوڑ کہ ہم رسول اللہ کی خاطر ہجرت کر کے پاکستان جا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسی آج بھی چھڑے ہیں کنی تکلیف ہوئے گی کہ نا اسی اپنی دکانہ کن چھڑ سکتے، کاروبار کن چھڑ سکتے، مکان کن چھڑ سکتے، دکانہ کن چھڑ سکتے، پلاٹ کن چھڑ سکتے، لیکن 2 کروڑ لوگوں نے گھر چھوڑا کہ نہ چھوڑا؟ پاکستان جب بنا تو 2 کروڑ لوگوں نے گھر چھوڑا، 20 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں، 70,000 بچیاں سکھ اور ہندو اٹھا کے لے گئے، اور جا کے ساری زندگی زنا کرتے رہے وہ بچی مسلمان عورتوں کے ساتھ، اور وہ ساری زندگی ہندو جمتی رہیں، اور وہ کہتی تھی کوئی بات نہیں ہم یہ قربانی دیں گی، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جس میں رسول اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ اتھے جڑی قوم آئی، وہ قوم کہندی کیڑے مولویاں دی تسی گل کر دے ہو، مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشے جاواں گے۔ قوم پھر آگے سے یہ کلام کرتے، اس قوم کے ساتھ ہم کیا کلام کرے؟ مر جائے کوئی تے منجی داری سڑ کو منگ دے کہ دیا جے جناب اسی بابا چھڑ کے آنا قبرستان، بچہ پیدا ہو تو اذانے ہم دے، بچہ پڑھا ہو قرآن ہم پڑھائیں، بچہ بالغ ہو تو نکاح ہم پڑھائیں، اور نکاح ہم سے پڑھائیں، اور جا کے آپ بچیاں گھروں میں عورتیں نچوائیں، گھوڑے نچوائیں۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ کلمہ پڑھنے کا مقصد ہے۔ بات کریں تو عورتیں ہی مان چھڑ، ایک ہی گلہ ہوئیاں، تو کڑیاں پرانے دور دیاں گلہ کر رہے ہیں، دنیا میں ایک تھے پڑی پنچی ہوئی۔ یہ باتیں کر کے آپ اللہ رسول کے دین کو بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ رسول سے جنگ کر لیں گے؟ سوال ہے یہ، ذرا سوچے تو صحیح یار۔ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، جس دین کے اندر 5 وقت رب نے نماز دی، پاکی پلیتی کا ذہن دیا کہ جناب پلیتی سے بچنا ہے، پاکی کی طرف چلنا ہے، اس دین کو چھوڑ کے غیروں کے طریقوں پہ چلنا ہے، نا 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 نا۔ اس لیے آئیں اپنے دین کے ساتھ خود وفادار ہوں، اپنے دین سے خود پیار کریں، اور آج کی یہ بزم ہرگز کوئی یہ نہ سوچے ہے کہ مولوی پونہ کیتا تسی، نا نا، زمانے بھر کا ہے یہ قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ہم جن کا کھا رہے ہیں گیت انہی کے گا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدا کے واسطے اٹھو، اپنے گھروں میں حیا کا درس دو۔ وہ عورت جو سارا، آپ مثال کے طور پہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بازار جاتے ہیں، اور بازار جاتے ہوئے آپ کو بچے کے لیے سوٹ خریدنا ہے، تو تسی اپنی بیوی نو ننگے سر لے جاؤ گے؟ بولیے جی بولو تو صحیح نا یار، نہیں لے کے جاتے نا؟ تو میریج ہال میں ننگے سر وہ کیوں جاتی ہیں؟ وہ کہنے اس وقت سے جاندی کہ بیوٹی پارلر تے 10,000 دا منہ تے منہ میک اپ تھاپ کے آئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈیکوریشن پیس بنا دیں گے آپ؟ غیرت مر جاتی مردوں کہ ہون چلو او کوئی نہیں جی بیاہ ہے جی چلتا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا، اللہ رسول کا حکم چلتا۔
کیوں غیرت مر جاتی ہے مردوں کی؟ اچھا جناب، میرے جھالوں کے اندر جو ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جناب پہلے چاچے نو یا تائے نو ترلے منتہ کر کے منایا، تو جدو چاچا تایا منہ وٹ کے تو شادی برات تے آیا تو وہ کہنا جی مینوں کسی نے پوچھے ہی کچھ نہیں سی، اس واسطے جناب سانو روٹی نہیں پوچھی، تو منہ وٹ کے فیملی لے کے نکل گئے۔ ہوتا ہے ایسے گھروں میں؟ آپ اگر اپنی ذات کی خاطر لڑ سکتے ہیں، جھگڑ سکتے ہیں، تو اگر کسی میری جھال میں وہاں پردے کا انتظام نہ ہو تو تسی حضور دا کلمہ پڑھا، تسی کو جاؤ جاؤ اسی بغیر تالے کم نہیں کر دے، میں جا رہے ہیں اپنے بچے نو لے کے تھا لگ پتا جائے گا۔ لیکن یہ کہو کہ چھڑ یار ایڈا مولوی پونا کر کے کی کرنا، اتنا دین ساڈا سخت نہیں ہے۔ تو دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ جناب ہماری بچیاں بازاروں میں نکل جائیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ میں کہا کیوں نہیں چل سکتے؟ کہتا آپ بڑا پیچھے ہیں، آپ بڑی قید لگاتے ہیں جی، عورت جو ہے وہ پردے میں رہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، نگاہوں کا پردہ کیا منہ چھپان نال کی ہوئے گا جی دل خراب ہے تے۔ تو میں کہا جناب پھر تھوڑا کپڑے دے بارے چکی خیال ہے؟ دل کا جو پردہ ہے تو پھر کپڑے کیوں پہننے ہیں؟ حیا کا تقاضا ہے۔ تو جب کپڑے پائے ہوئے ہیں تو پھر چادر بھی مرو، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پردے کا ذہن دے کر گئے، بس ختم بات ہو گئی۔ تو شادی کو گناہوں کا پیکج نہ بنائیں۔ اور یہاں پر میں ابھی وہ باتیں کرتا ہی نہیں ہوں، وہ بہت باتیں آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ طلاق کیسے کیسے ہو جاتی ہے، بہت مسائل حل میں چلے نا تو پھر تسی پریشان ہو جانا۔ بہار شریعت میں 121 لفظ لکھیں کنایا کے کہ جا تو میرا لو فارغ ہیں، ایک طلاق ہو گئی۔ تو میری جان چھڑ میرے کاغذات تو فارغ ہیں، ایک طلاق ہو گئی۔ ایسے 121 لفظ ہیں۔ چوک بستر آتے میں تینوں جناب تیری ماں کو چھڑ کے آواں، ایک طلاق ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ طلاق بولنے سے طلاق ہوتی، تو ڈگ ڈگی وجانی آندی ہے کسی نچنا کہنجے، پر ہے نہیں پتا کہ بی بی نو رکھنا کہنجے۔ جہالت کے ڈیرے ہیں، طلاقہ دے کے زنا کر رہے لوگ کی گھراں چھے، لیکن ہوش نہیں ہے۔ کئی طلاقیں دی ہوئی ہیں گھروں میں۔ وہ ہمارے رکن شورا ایک دن بیان کر رہے تھے، وہ کہندے تسی بچے نو کار دے دیں دے وہ بغیر ڈرائیونگ تو، اگر بچے نو ڈرائیونگ نہ دی انہوں چابی دے دو کہ کار دی؟ بولو ذرا، کار دی چابی دے دو کہ بچے نو بغیر ڈرائیونگ تو؟ جی؟ تو جدو کار تسی بغیر ڈرائیونگ تو چابی نہیں دیں دے، طلاق دے مسئلے تو بغیر تسی شادی کر کے بچہ بیوی کا نہیں لے آندہ کر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پاکی پلیتی کا نہیں پتہ، اس کو طلاق کے مسئلوں کا نہیں پتہ۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب خوشی دے نال فل انجوائے کر کے انٹرٹینمنٹ کر کے تو جناب پانی دی طرح پیسہ بہا کے گھر میں شادی کر کے بہو لائے، ہجے مہینہ نہیں لنگیا تو گھر دے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پھر سس بھی کہنی ہوندی ساڑھے کرتے جیز ہوندی ہے ڈین آ گئی، ساڑھے کردہ تے بیڑا گرک ہو گیا۔ اور وہ قوم کی عورتیں جو غریب بچیوں کو جھیز کا تانا دیتی ہیں، ہم کو سوچنا ایک دفعہ ضرور چاہیے کہ تم ہی کسے دیتیس ہیں، اور تمہیں بھی اگر کوئی تانے دیتا تو تجھ پہ کیا بیتی۔ اپنے پیو دی خاطر اسی بڑے چنگے ہیں، وہی سس جیدو 9 دیواری آندی تے بڑھ بڑھ کر دی، اور پھر لعنت ایسی ساس پر اور سسر پر کہ جو جناب بیٹی کے گھر میں بیٹے کے گھر میں بیٹیاں ہوں تو نوانو کوس دی ہوندی ہیں کہ تم تیاں جم نہیں ہیں۔ لعنت ہے تیری سوچ پہ کہ دھی پیدا کرنی یا بیٹا پیدا کرنا کسی کے وس کی بات۔ اگر کسی کو، اور پھر یہاں پر یہ بھی کنسپٹ ہے دھیا پیدا ہوندے نال مطلب ہے وہ کہندے نے آئی منحوس ہے تیاں جم دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 تھی، تو اسی کدھر جاؤ گے؟ مسلمانوں کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہو کہ ستسنگ گلاں کر دیا کہ ساڑھی 9 تیاں جم دی، اس کا کیا قصور ہے بیچارے؟ اور بالخصوص جڑی غریباں کروں ماڑے کروں آئی ہوندی انہوں بہتا کوس دن تو تھے کگو بن کے سسر بھی بہ کے سن رہے ہوندہ کہ ساری زندگی میں بھی چڑھا کھا دیاں، ان میں اپنی بڑھی نے گل نہیں کر سکتا، وہ بھی کگو بنے ہوندہ کریں۔ روکیں اس کو ورنہ تمہارا بیٹا گھر سے علیحدہ ہو جائے گا، تمہارا بیٹا بیوی لے جائے گی جب تو اپنا جم کے پالیا اور تینوں چھڑ کے چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ساس کی چرب زبانی جو ہے وہ گھر اجاڑ دیتی ہے۔
اور بعض اوقات بہو ایسی آ جاتی ہے، بعض اوقات سسر اور ساس مل کے گھر میں جناب تماشا لگا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ادب کی کمزوری ہے، شریعت کی دین کی کمزوری ہے، علم دین سے دوری ہے۔ اپنے رشتوں کا لحاظ رکھیں۔ شوہر کے عورت پہ حقوق ہیں، اے نہیں کہ تسی جناب گھر جو نکرانی رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے گرمیوں میں 2 سوٹ لے کے دینا اور سردیوں میں 2 سوٹ لے کے دینا، یہ عورت مرد پر واجب ہے اپنی زوجہ کے لیے، یہ نان نفقہ واجب ہے دینا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی جناب تسی سوٹی پوٹی رہنا ہے تو گھر چ بیبیاں بھوکیاں مر رہی ہیں، پھر بات پہ سالے چ نمک تیز ہو گئے تو تسی وہاں پہنے کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اخلاق میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں اخلاق میں اچھا ہے۔ زوجہ کے ساتھ نرمی رکھو۔ اور ہمارے ہاں یہاں کیا ہے، میں یہ بھی یہاں پر یہ بھی بات کر دوں کہ بعض اوقات بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی انہیں کمایا، کہ ساری زندگی انہیں اپنا جناب اپنی ذات نو مار دیتا، تو جدو او دے دھیاں پتر دیواری آئی او دو جناب سارے او دے دشمن بن کھڑے ہوئے۔ یہ اخلاقیات ہے۔ دین نے تو سب کو لیول پر رکھا ہوا، اس لیے پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زوجہ نے ایسے کر کے دھکا دیا، امام غزالی نے لکھا ہے یاد لوگ، ایسے کر کے دھکا دیا تو ان کی ساس قریب کھڑی تھی، انہوں نے کہا خبردار رسول اللہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرما ماں جی رہنے دو، عورتوں کے اور بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں، وہ میری بیوی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زوجہ اور شوہر کے معاملات میں ٹنگ نہیں اڑانی چاہیے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کا خود دفاع کرے، یہ نہیں کہ تماشا لگواتا رہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب ظلم کرتے ہیں بیٹیوں کو گھروں میں لا کے، ظلم کرتے ہیں۔ ایک عورت گھر میں آئی ہے تو وہ 25 سال ایک گھر کا ماحول دیکھ کے آئی ہے، اس کو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے وقت لگے گا، اس کو 2-3 سال تو دو۔ تو اسی کہندے ہو کہ پہلے دن ہی مڑوڑ تڑوڑ کے ساڑھے نار رل جائے، کیسے رل جائے؟ وہ 25 سال کہیں اور گزار کے گئی، تو جا ہاں کسے کل 25 سالہ بعد جا کے اتھے رہ کے وہاں میں تو دوجہ دن گھر نہ سانا، یہ میرا اتھے مینو راتی نیند نہیں، تو سانتے سو رہا کر نیند نہیں آندی، تو کہندے نہیں سانو عادت ہے گھر سون دی، تو وہ بھی تو ہے جو اپنی ممتا کی خاطر، جو اپنے شوہر کی خاطر سارا چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے، تو دا مطلب ہے کہ تسی گھر جناب شیر ببر شیر بن جاؤ۔ یہ بھی تربیت اسلام کی کہ عورت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزا کا عالم ہے، حضور نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ حضور کہہ کے گئے ہیں لوگوں عورتوں پہ ظلم نہ کرو ورنہ کل قیامت کے دن مارے جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو چلایا نا گھر سے مولا علی کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو تاریخی لفظ بولے، حضور نے فرمایا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف نہ دینا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جسے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کیوں؟ یہ قیامت تک کے لیے بچیوں کے لیے پیغام تھا کہ لوگوں نے دھیانا اچھا سلوک کرنا، گھراں چلے آ کے ظلم نہ کرو۔ یہاں جناب موٹر چلنے پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ موٹر چلن تو نہ جلدی چلائی تو میں تھوڑی چلائی، یہاں ہمارے گھروں میں لڑائی۔ یہ مسلمان تو معاف کرنے والا، بڑے دل والا، سخی ہوتا ہے، خرچ کرنے والا، محبت دینے والا، محبت لینے والا، معاف کر دینے والا۔ رشتوں کے سلسلے میں پتہ کیا ہونا چاہیے؟ اندھے بہرے اور گنگے بن جائے۔ اندھے بہرے گنگے سے کیا مراد ہے کہ تو انہوں کو گل کرے تو تسی چپ کر کے گنگے ہو جاؤ، کوئی گل نہیں یار کر لے، تو انہوں کسی عیب نظر آئے اننے ہو جاؤ، کوئی گل نہیں یار میرا ماں جو ہے، میرا پیو جو ہے، میرا پتر جو ہے۔ اور اگر جناب وہ کوئی بات سنے اپنے خلاف تو بہرے ہو جائیں، کوئی گل نہیں یار چلانا جو ہے نال ہے۔ اس طرح زندگی گزارے تو پھر مزہ ہے۔ فرمایا حسن اخلاق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے رشتہ دار تم سے راضی ہوں، تمہارے رشتہ دار تم سے راضی ہوں۔ اتے پھوڑی دے جانے اسی منہ وٹ کے ہن منہ ویکھائیے ورنہ لوکی لتر مارن گے، تو ساری زندگی اسی ملن نہیں جاندے۔ یہ کون سا دین؟
اس لیے آئیں، علماء سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، تربیت سے دوری ہے. ہمارے مزاج جو ہے نا وہ جاہلانہ جریر مزاج ہے. ابھی بھی پتہ کیا ہوگا میرے بیان کے بعد آپس میں تبصرے شروع ہو جائیں گے. جن دو دنی چار پڑھنا نہیں آندہ وہ بھی کہنا ہوگا مولوی ہے گل چنگی کی تھی تے غلط کی تھی. تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے کیا غلط ہوئی ہے. ہم اپنے مزاج کے مطابق دین مانتے ہیں، جتنا کو منو بارہ کھائے. ایسے نہیں ہوتا. دین تو دین ہے اور دین مکمل دین ہے. اس لیے آج کی یہ بزم ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، عورتوں کے لیے نرمی رکھو. جو بیٹیاں گھر میں لے کر آتے ہو انہیں بہو کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اگر بیٹی کی نظر سے دیکھو گے تو انشاءاللہ گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور ہر ایک کے حقوق کو مد نظر رکھا جائے، ماں باپ کو بھی دیکھا جائے، اولاد کو بھی دیکھا جائے. ہمارے یہاں یہ بھی کنسپٹ ہے کہ ماں پیو دا نافرمان تے جناب بخشیا نہیں جانا، تے ماں پیو گل کھلاندے رہن تے اولاد دے بارے چلنے میں کچھ نہیں ہونی. تم جمن دا شوق کے پتر تے دیاں ان کی تربیت کس نے کرنی، ان کے حقوق کا لحاظ کس نے رکھنا. یہ بھی سارا معاملہ دیکھنا. اور اپنے گھروں میں جو شادی شدہ ہو اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دو. جس گھر میں عورت ننگے سا رہتی ہو نا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں اترتا. تُسی کہندے جناب مولانا میں کنج گل دسا میں تے آپ سارا دن اتھے جناب نیوز چینل تے ننگے سر والی ویکھ رہا ہوندا. میں گل کراں گا تے انہیں کہنا تو بھائی ایڈا مولوی تو اپنی فکر کر تے فجر ٹائم تو کبھی زندگی چ نہیں اٹھیا تے سانو تو گلاں کر رہا. یہ گھروں میں ہمارے ماحول ہے. اپنے آپ کے اندر تو دم خم پیدا. آئیے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گھر میں فجر پڑھیں، گھر میں عشاء پڑھیں، یعنی سنت اور نفل. جب آپ پڑھیں گے نا تو یہ بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسے ایسے کر کے سجدے میں چلے جائیں گے. بچے پیو تو سکھ دے تو پیو سوٹے لاندہ ہوئے تو پھر بچہ بھی لائے گا. پیو سادہ لاندہ تو بچہ بھریا لا لے گا. پھر کہندے جناب اسی تو پائلٹ بنانا سی تو جہاز بن گیا. ہے نا یہ معاشرے کس لیے؟ آج وقت ہے، کل قیامت کے دن لگ پتہ جانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے. کیا منہ ہا کے جاؤں گے؟ اسی دھوپے چٹے کر کے آئے ہیں، سانو تو بیٹھ کے قرآن پڑھنا بھی نہ آیا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے گھروں میں شادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کریں گے. نماز کی پابندی کریں. گھروں میں خود جو ہے وہ بیویوں سے حسن سلوک کریں. ماں باپ کی فرما برداری کریں اور خرچ کیا کریں گھر والوں پہ. گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. فرما شوہر پر یہ حق ہے. فرمایا کہ مرد پر یہ حق ہے کہ مرد جو خود کھائے وہ بی بی کو بھی کھلائے. اتھے بار جناب یاراں دے نال اسی دعوتہ اڑا رہے ہیں تے گھر چ دال پکا لائے. یہ حقوق نہیں ہے کہ بار کھاندے ہو مرغ مچر گئے تو پھر گھر بھی لے آؤ، پھر گھر بھی کھلاؤ. ہم اپنی صحت کا خیال کرنے کے لیے جناب طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. اور یہاں پر بھی ایک ہوتی یہ ہے خوش فہمی کہ جناب او جڑا بڈھا ہو گیا نا وہ تے بے وقوف ہے بڈھا ہو گیا، وہ تے دیسی خوراک نہیں سکھانا. میں دیسی خوراک آؤں گا میں کدی بڈھا نہیں ہونا. یہ ہمارے کنسپٹ ہے. اور میں کیا خالص خوراک کا کھان نال جو بندہ جوان رہندا ہوندا تے ساڈے تو پہلے بڑیاں بڑیاں خالص کھا گئے، وہ بھی مر گئے، اسی بھی مر جانا. اس لیے اپنے اندر دم خم پیدا کریں. گھروں میں عورتوں سے حسن سلوک کریں. عورت کو بھی چاہیے، یہ یہاں پر مووی بن رہی ہے باچوں کو مینو بی بی سنیں کہ وہ بھی یہ ذہن رکھے. پردے میں سن رہی ہے تو وہ بھی سنیں کہ شوہر کے بارے میں فرما جس گھر میں عورت کی اونچی آواز آئے اس گھر میں فرشتے لعنت کرتے ہیں. بی بی اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے گھراں چ. بی بی منہ پھٹ نہیں ہونی چاہیے، شوہر نہیں پہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بی بی کے اندر بھی جو ہے وہ صبر و تحمل ہونا چاہیے. اب یہاں شوہر بھی کہیں گے نا ایج دی غلط نہ کرو، تو اسی تو چھیڑ کے دیکھو پھر ہوندہ کی. تو آپ محبت سے سمجھائیں. تمہیں حاکم بنایا گیا گھر کا. شوہر گھر کا حاکم ہوتا ہے اور حاکم کو چاہیے کہ وہ تدبیر سے تربیت کرے، وہ اپنے اندر تحمل مزاجی رکھے. آپ کو یاد رکھیے گا جس کا باپ غصے والا ہوگا نا وہ دا پتر بھی جوان ہو کے غصے والا ہوئے. جدا پیو گالاں کڑدا گھر دے وچ دا پتر بھی گالاں واندا. پھر ایک وقت آندا کہ وہ پتر نو بھی پیو نو بھی واندا.
پھر پیو کہندا او ہو اے دن وینا سی کہ میرا پتر مینوں ہی پی گیا تے تو وہ وقت لیاندا تم بیوی کو نکالتے تھے تے پتر نے تینوں شروع کر دیا کہ پانی تھلے والے پاسے جاندا نا اسی سمجھنے ہاں کہ ساڈی بیوی جڑی ہے نا او کمزور ہے اسی دی ماں پینک کران گے تے کوئی ٹینشن نہیں تو بچہ تو انہوں سن رہا ہے وہ بچہ جوان ہوئے گا تو تھوڑی ماں پینک کرے گا پھر تسی کہنا او میرا پتر تے منو ہی پہ گیا تو تسی پہلے تسی جناب اگر جی کہہ کے بلاؤ آپ کہہ کے بلاؤ عزت تے تمیز بچے نو بھی سکھاؤ تے بچے دی ماں نو بھی سکھاؤ تو انشاءاللہ تھوڑا گھر بھی عزت والا بن جائے گا تے خاندان چ بھی رب عزت دے گا دنیا چ بھی رب عزت دے گا تے آخر چ بھی بیڑا پار کر دے گا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ گھروں میں اگر آپ ان باتوں پہ چلیں گے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کریں گھروں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کیا کریں گھروں میں ذکر اللہ کیا کریں اپنے بچوں کو اللہ 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 سکھائیں کہ ساڈا بچہ بولنے لگے سب تو پہلے اللہ اللہ پڑھے تو یہ جو محفل اب ہوئی نا یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھو اے چادر ہے اے چادر تسی داتا صاحب لے جاؤ داتا صاحب دی قبر تے پاؤ تے برکت آ جائے گی کہ نہیں آئے گی بولو جی آ جائے گی نا تو جے ہے کوئی ڈاکو لے تیری نحوست بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی نحوست بھی آئے گی لہذا جدو شادی تے تھی ڈھولک بجاؤ گے تو پھر وہ دی نحوست آئے گی جدو شادی تے رسول اللہ دا میلاد کراؤ گے تو دی برکت بھی آئے گی وہ برکت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نسلوں میں چلے اللہ بیٹے ایسے دے گا جو وقت کے ولی بنے بیٹیاں ایسی دے گا جو پردے دار ہوں گی حیادار ہوں گی جو ماں باپ دا منہ کالا کرا کے گھروں نسل والیاں نہیں بلکہ ماں باپ دی عزت ادب کرنے والی اس لیے ہوں گی کہ اگر آپ نے بنیاد دین پہ رکھی ہوگی تو جب بنیاد ہی نچ نچائیے تے ہونی تو بنیاد ہی ٹولاں تے کھوتیاں تے گھوڑیاں تے ہونی تو پھر بنیاد دا رزلٹ بھی تے گندہ نکلنا ہے پھر مہینے تو بعد جناب گھر چ لڑائی پہ جاندی پھر جناب وہ کہندے میں تے ویاہ کر کے پچھتا رہا وہ کیڑا دن سی جدو میرا ویاہ ہویا چنگا سی میں بھی مر جاندا حضور تو بیان کر رہے ہیں شادی کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا کیوں کیونکہ جب محبوب کے حکم فرما برکت والا وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہو برکت والا وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہو حضور تو بیان کر کے گئے ایسی ہون آپ ہی حضور دا دامن چھڑ چھڑ کے ادھر جائیے تو پھر اگے تے گڑا ہے پھر تے ڈگنا جے وچ وہ کہندے نہیں مولوی تو گلا چھڑ مولوی نو تے چھڑ تے رسول اللہ نو تے پھڑ کہ رسول اللہ کو بھی چھوڑنا تو رسول اللہ کی بات کو مان کر تھوڑے خرچے سے نکاح کریں حضور نے فرمایا نکاح کی برکت یہ ہوگی اللہ تمہیں غنی کر دے تو جے تسی جناب سارے کارخانے دی راس ہی لا دیتی ویاہ دے چکر چی بعد وچوں پھر گلے جی پہنا ویاہ پھر کہنا اوہو اسی دھی ویاہ کہتے سی جناب لولے لنگڑے ہو گئے تھے لولے لنگڑے تے تسی ہونا سی تھانو کنے کیا سی کہ اپنی چادر ہونی پھیلاؤ جنی تواڈی اوقات نہیں تھانو کنے کیا سی چھوٹا بھی پکا لو تے گلاں کرنے والے کہندے پکیا تو چھوٹا سی مگر کچا رہ گیا لوگ بھی گلاں کرنے والے تے گلاں کر دے باتوں کو آپ چھوڑے اللہ رسول کو دیکھیں انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو عزت دے گا رب اور آخرت میں بھی محبوب کے صدقے بیڑا پار ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں شادیاں حیا کے دائرے میں کرنے کی توفیق دے اور اس بزم کا صدقہ ہمارے طلحہ بھائی کی شادی کو خانہ آبادی بنائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انشاءاللہ تعالی امیر علیہ سنت نے ایک دعائیہ شعرہ لکھا ہے دھلے کے لیے دعائیہ کلام تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اس سے پہلے ہوا ہے کہ ہمارے کوئی علامہ صاحب تشریف لائے ہیں مسجد کے امام صاحب ہیں یہ آگے آ جائیں قاری اکبر صاحب آگے تشریف بچوں بیجو نکیو بیجو استقبال آ سکتا تمام اسلامی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ سیرہ پڑھ جائے گا اور پھر ساتھ اسلام دھولا بن گیا دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ فضل سے رب کے طلحہ قادری دھولا بنا
خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا دھولا بن گیا تنہا دھولا بن گیا تنہا دھولا بن گیا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ از تو پھیلے غوث اعظم از پائے احمد رضا دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا ان کو یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ میٹھے 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 ہوں مدینے کے انہیں مننے سارے کہتے ہیں آمین مدینہ کا میٹھا منہ کہتے ہیں نیک بیٹے کو میرے سوا دیئے میٹھے میٹھے ہوں مدینے کے انہیں مننے عطا منیاں عطا دونوں عطا میٹھے میٹھے ہوں مدینے کے انہیں مننے عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا تجھ سے ہے یا رب اتارا جز کی بس یہی دعا دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ دھولا بن گیا طلحہ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع نظم ہدایت پیدا ہو سلام سہانی گڑی چمکاتے پاکا چاند جی سہانی چمکاتے پاکا چاند غسل الافروز ساتھ تیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع نظم ہدایت پیلا ہو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے
کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام سے اعظم امام تو پاونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے بڑ رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ یا الہ العالمین یہ محفل کو ہم سب کے لیے بابرکت بنا ہماری طرف سے قبول فرما ذریعہ نجات بنا بالخصوص طلحہ بھائی کے لیے اس محفل کو بھائی سے برکت بنا ان کی شادی کو خانہ آبادی بنا ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما دونوں خاندانوں میں مزید محبتیں الفتیں شفقتیں پیار آپس میں ملنا جلنا اور خیر ہی خیر فرما یا اللہ یہ دونوں میاں بیوی امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے ایسا کرم فرما ان کو مدینہ کے مبارک خاک کا واسطہ صالح اولاد عطا فرما ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے عافیت سے عطا فرما یا الہ العالمین نظر بس سے بچا شریروں کے شر سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا ناگہانی آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے بچا اپنا کرم شامل حال فرما ہمیں بے حیائی سے بچتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے گھر کی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہر کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما کریم پروردگار اس محلے میں بھی اب اس محفل کا یا اللہ ایسا پیغام جائے کہ ہم سب نمازی بن جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے پہرے دار بن جائیں آئینہ دار بن جائیں اس گھر میں رحمت فرما ان کے ہمسایوں کو برکت عطا فرما اس پورے محلے پہ کرم فرما بچے بچے کو نمازی عشق رسول بنا گھر کی عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرما کثرت سے ہمیں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں سے آفتیں بنائیں مصیبتیں جادو اسیب جنات نظر بد شریروں کے شر ہر طرح کی ذلت دور کر دے رحمتوں کا نزول کر دے یا الہی بار بار حج کی سعادت عطا فرما بار بار میٹھا مدینہ دکھا ایمان پہ دے موت مدینے کی گدی میں مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں مل کر الحمدللہ رب العالمین اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا
وذكر إنما أنفعنا اللهم من أحييت منا فأحيي للإسلام وما توفيت منا واخترته بالإيمان یا الہ العالمین اس کا ثواب تمام فوت شدگان جو دنیا سے رخصت ہوئے مومنین مومنات سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص ہمارے طلحہ بھائی کی خالہ جو مرحومہ دنیا سے رخصت ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و اقربا دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما سب کی قبروں کو بقع نور بنا یا الہ العالمین مرنے والوں سے عبرت لیتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ہے